نہیں۔ علی ابن ابی طالب کے پاس علم لدنی ہے، کیا مجھے علم لدنی مل سکتا ہے؟ نہیں۔ علی نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا، میں زندہ کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ نبی کے اوپر وحی آتی تھی، میرے اوپر آ سکتی ہے؟ نہیں۔ کتاب نازل ہوئی، جبرائیل کو دیکھتے تھے، معراج پر گئے، یہ سارے کام میں کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ مطلب یہ جو ان کی زندگی کا حصہ ہے یہ صرف ان کا ہے، اس سے میرا لینا دینا نہیں ہے، پریکٹیکلی اس سے میرا لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں میں ان کے فضائل سنوں گا، پھر میرے دل میں ان کا ادب پیدا ہوگا، عمل کروں گا، لیکن یہ جو فضائل ہیں یہ مخصوص ہیں امیر المومنین کے لیے، کچھ فضائل مخصوص ہیں رسول خدا کے لیے، کچھ فضائل مخصوص ہیں انبیاء کے لیے، کوئی رسول بنا، کوئی نبی بنا، مختلف فضائل ہیں، انہی کے ہیں، ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے پریکٹیکلی۔ دوسری زندگی کا وہ حصہ، مثلا رسول خدا کپڑے کون سے پہنتے تھے، کھانا کون سا کھاتے تھے، سواری کیا تھی، نبی کا گھر کیسا تھا، نبی کا امامہ کیسا تھا، نبی کی عصا کیسی تھی، نبی سوتے کیسے تھے، امیر المومنین کے گھر کا سائز کیا تھا، امیر المومنین کی سواری کیا تھی، امیر المومنین کی جوتی کیسی تھی، امیر المومنین کے کپڑے کیسے تھے، کیا اس کا پریکٹیکلی میری زندگی میں کوئی حصہ ہے؟ کہ اگر آپ کو پتا چلے علی گھوڑے پہ سواری کرتے تھے، آج کتنے لوگ ہیں جو گھوڑا رکھیں گے گھر میں؟ اگر آپ کو پتا چلے کہ امیر المومنین اپنی جوتی پہ 70 ٹاکے لگاتے تھے، کتنے لوگوں کی جوتیوں میں ٹاکے لگے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کو پتا چلے مثلا رسول کی زلفیں بڑی تھیں، کتنے لوگوں کی زلفیں بڑی ہیں؟ نبی مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے، کتنے لوگ مٹی کے برتن میں پانی پیتے ہیں پریکٹیکلی؟ علی کے گھر کے کمرے کا سائز یہ تھا، رسول کے گھر آپ نے دیکھا ہوگا مدینے میں جا کے کتنا تھا، کتنے لوگ ہیں جو اتنے سے گھر میں رہتے ہیں؟ اصلاً ان چیزوں کا میری زندگی سے پریکٹیکل کوئی کنیکشن بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر میں کنیکشن بناؤں تو میں دنیا میں رہوں گا کیسے؟ میں نے کربلا جانا ہے، کہوں گا نبی نے کبھی جہاز پہ سفر نہیں کیا، اب گھوڑے پہ جاؤں گا، کب پہنچے گا تو؟ رسول نے کبھی پاسپورٹ نہیں بنایا، میں نہیں بناؤں گا۔ بندہ کہے نبی نے کبھی بریانی نہیں کھائی اور آپ نیاز میں بریانی کرتے ہو۔ نبی نے نہاری نہیں کھائی، ہم نہاری نہیں کھائیں گے۔ نبی نے حلیم نہیں کھایا، ہم حلیم نہیں کھائیں گے۔ دیکھ رہے ہو پریکٹیکلی یہ جو حصہ ہے ان کی زندگی کا، اس سے میرا کتنا ریلیشن ہے؟ زیرو۔ اگر میں ریلیشن بنانا بھی چاہوں تو اس معاشرے میں جی نہیں سکتا، کیونکہ اسباب آلات یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں۔ اس زمانے کے گھر کچے تھے، آج پکے گھر ہیں۔ اس زمانے کی سواریاں خچر تھیں، گھوڑے تھے، آج گاڑیاں ہیں، آج جہاز ہیں۔ وہ کون سا لباس پہنتے تھے، مجھے کون سا لباس پہننا ہے؟ پریکٹیکلی اس کا میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ اب شیطان نے مسلمانوں کو ان چیزوں میں کیا کر دیا؟ گم کر دیا۔ ابھی نبی کے بال بڑے تھے، بال بڑے رکھو۔ مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے، اب سب نے مٹی کی پیالیاں رکھ دی۔ میں جہاز میں آ رہا تھا، ایک بندے کا ادھر برش پڑا ہوا تھا کہ وہ لکڑی والا نہیں، پلاسٹک والا۔ میں نے کہا سائیڈ والے بندے کو کتنی گھن آتی ہوگی، یار برش صاف کرنے کی چیز ہے نا، آپ منہ میں ڈالتے ہو، صاف کرتے ہو، پھر ادھر رکھ کے لوگوں کو کیا کر رہے ہو، دکھا رہے ہو۔ اور یہ بولو کہ مصطفیٰ ایسے کیا کرتے تھے۔ بندے خدا، اللہ نے تجھے صاحب حکمت بنایا، صاحب عقل بنایا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کے زمانے میں ایک بندہ آ کے امام پہ اعتراض کرنے لگا، فرزند رسول آپ اپنے بابا کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے، میں عمل کر رہا ہوں۔ امام نے کہا کیا مطلب؟ کہ دیکھو میں اتنا سادہ سے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹی ہوئی جوتیاں پہن رہا ہوں، آپ کا لباس بھی اچھا، آپ کی جوتی بھی اچھی۔ امام نے کہا جو زمانہ میرے بابا علی کا تھا وہ زمانہ میرا نہیں ہے۔ بابا اپنے زمانے کے حساب سے لباس پہنتے تھے، میں اپنے زمانے کے حساب سے لباس پہنوں۔ بابا کے زمانے میں غریب بہت زیادہ تھے اور غریبوں میں رہتے تھے، لباس بھی کیسا تھا؟
غریبوں والا. میرے زمانے میں مسلمان کی حالات بہتر ہو چکے ہیں، میں اپنے زمانے کے حالات کے حساب سے لباس پہنتا ہوں. کس نے کہا کہ بندہ ایک خاص وقت میں خود کو اسٹاپ کر لے کہ 1400 سال پہلے جیسے لباس، 1400 سال پہلے جیسے چارپائیاں، 1400 سال پہلے جیسے گھر، 1400 سال پہلے جیسے کھانے کھائے جاتے تھے ہم بھی ویسے کھائیں گے. ہر زمانے اور ہر ثقافت اور ہر ملک کا اپنا رواج ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے. تو پہلا حصہ ان کی زندگی کا جس میں ان کے فضائل ہیں، کرامات ہیں، معجزے ہیں، ان کا ان سے لینا دینا ہے، میرا لینا دینا نہیں ہے. اگر پورا مجمع علی کی فضیلت کو نہ بھی مانے علی پہ فرق پڑے گا. اگر پوری دنیا خدا کو نہ مانے خدا کی خدائی پہ فرق پڑے گا. جو فضیلت اس کی ہے وہ اس کی ہے، جو فضیلت امیر المومنین کی وہ امیر المومنین کی ہے. اس کا پریکٹیکلی میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے. دوسرا، علی کا لباس، علی کا کھانا. کتنے لوگ ہیں جو آج گھر کی روٹیوں کو اپنے گھٹنوں پہ توڑ کے کھاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ابلے ہوئے کدو کھاتے ہیں؟ یہ فضائل علی کے تھے، میرے نہیں ہیں. نہ ہی میرا اس سے کوئی پریکٹیکلی زندگی میں کوئی لینا دینا ہے. تیسری چیز، اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول. اس کا 100 ٹائم میری زندگی سے کیا ہے؟ لینا دینا ہے. اصول کیا ہے؟ مجلس کے ابتدا میں اشارہ کیا. مولا کپڑے کیسے پہنوں؟ یہ نہیں بولا جیسے ہم پہنتے، نہیں، اصول بتایا. فرمایا اصول یہ ہے لباس وہ پہنو جس میں حیا ہو، لباس وہ پہنو جس میں عفت ہو. اصل بتایا. اب پاکستانی لباس، انڈین لباس، ایرانی لباس، کسی بھی کلچر میں رہتے ہو، لیکن جب لباس زیب تن کرو، اے مرد اے عورت، تو یہ دیکھو تیری لباس میں حیا ہے کہ نہیں ہے. صفت بتا دی. اب بندہ مولا سے پوچھے مولا جینز پہنوں، ہاں مولا مانٹو پہنوں، ہاں مولا ابایا پہنے، کتنے فیشن آ گئے نا. امام نے اصل بتا دیا کہ جو بھی پہن یہ دیکھ تیرے لباس میں حیا ہے کہ نہیں ہے. لباس وہ پہن جو لباس سے عفت ہو. اب عفت اور حیا کیا ہے؟ پھر اہل بیت اس کی تشریح کرتے ہیں. ایسا لباس جس سے بدن نظر نہ آئے، ایسا لباس جس میں تیرے اندام، تیرے سائز کا پتہ نہ لگے. وہ ساری عفت اور حیا کی صفات انہوں نے کیا کر دی؟ بیان کر دی. میں ایک پوش علاقہ تھا، وہاں پہ نام نہیں لوں گا، مجلس پڑھنے جا رہا تھا. تو مجلس تھی، اینڈ میں خواتین آ رہی تھیں. اب ظاہر ہے اس پہ بھی آتا ہوں کہ شیعوں کی کتنی قسمیں. یہ تو اہل بیت کی زندگی کی 3 قسمیں. اب 3 طرح کے شیعہ بھی، 3 طرح کے مسلمان بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں. اب فیشن آ گیا، آج کل جتنی خواتین کپڑے پہنتی ہیں تو پتہ نہیں تبلیغی جماعت کو دیکھ کر ٹخنوں سے اوپر ان کی شلواریں چلی گئی ہیں، سنت رسول سمجھ کے ایسا فعل انجام دے رہی ہیں. یہ بے حیائی ہے، یہ بے عفتی ہے. عورت کے لیے جوراب پہننا شرعاً واجب ہے کہ اس کے پاؤں نامحرم کو نظر نہ آئے.